بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین محترم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے خیانت۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ خیانت کار اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، تجھے حق نہیں ہے کہ تو خائن شخص کو امین سمجھے۔ جو چیز بطور امانت ہو، مثلا رقم، دکان، مکان اور گاڑی وغیرہ، کوئی شخص امانت کے طور پر دیتا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور جو چیز بطور امانت ہو اس کو عیبدار کرنا، اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا شخص جو امین ہو، خدا بھی اس پر اعتبار کرتا ہے اور لوگ بھی اس پر اعتماد کرتے ہیں، اور وہ شخص کبھی بھی ایمان کے درجے سے نہیں گرتا۔ سخت تاکید کی گئی ہے، کسی کا نماز و روزہ دیکھ کر اس کے فریب میں مت آؤ، کیونکہ اکثر اوقات لوگ نماز و روزہ کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب کسی کو آزماؤ تو دیکھو کہ وہ شخص کتنا سچا ہے اور امانت کے متعلق کتنی احتیاط سے کام لیتا ہے۔ کسی خائن شخص کے پاس کوئی بھی چیز بطور امانت نہ رکھی جائے، اس پر کسی طرح سے اعتماد نہ کیا جائے، نہ ہی اسے رشتہ دیا جائے اور نہ ہی اسے قرض۔ خیانت کار انسان قابل مذمت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی مال و دولت خائن کے ہاتھ دے دے، پھر وہ خائن اس میں تجاوز کرے تو وہ شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ گستاصب ملک فارس کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے۔ اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام راست روشن تھا۔ اس وزیر کے نام کی وجہ سے گستاصب اس پر بے حد اعتماد کرتا اور اس پر ہمیشہ شفقت کرتا۔ یہ وزیر صحیح انسان نہیں تھا اور گستاصب کو ہمیشہ یہ ترغیب دیتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرے، اگرچہ اس کے لیے لوگوں پر ظلم بھی کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اکثر گستاصب سے کہا کرتا، امور مملکت کا سارا انتظام خزانہ سے چلتا ہے، لہٰذا اگر عوام غریب ہو گئی تو تمہارے تابع رہے گی۔ اس وزیر کے کہنے پر خود گستاصب نے بھی مال و دولت جمع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے اس وزیر اور گستاصب کے درمیان ناچاکی ہوئی۔ گستاصب نے جب حکومتی خزانہ پر نگاہ ڈالی تاکہ ملازمین کو تنخواہیں دے تو دیکھا کہ خزانہ خالی ہو چکا تھا۔ جب اس نے شہروں پر نگاہ کی تو شہر ویران ہو چکے تھے، اور جب لوگوں کو دیکھا تو پریشان دکھائی دیے۔ یہ حالات دیکھ کر گستاصب بڑا مایوس ہوا۔ مایوسی دور کرنے کے لیے وہ تنہا صحرا میں سیر کرنے چلا گیا۔ صحرا میں سیر و سفر کے دوران اس کی نگاہ بھیڑوں پر پڑی تو ان کے قریب گیا، دیکھا کہ بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں اور درخت پر ایک کتے کو سولی لٹکایا گیا ہے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر تعجب کا شکار ہوا۔ اس نے گڈریا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے کتے کو سولی پر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس گڈریے نے جواب دیا، جناب یہ کتا امین تھا، ایک عرصہ تک میں نے اسے پالا، وہ میری بھیڑوں کی حفاظت کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے سے اس نے ایک بھیڑیا سے دوستی کر لی۔ جیسی رات ہوتی وہ بھیڑیا میرے ریوڑ میں سے ایک بھیڑ کو اٹھاتا، آدھا وہ خود کھاتا اور آدھا یہ کتا کھاتا رہا۔ جب میں نے مشاہدہ کیا میری بھیڑیں کم ہوتی جا رہی ہیں، میں نے جستجو کی کہ بھیڑیں کہاں جا رہی ہیں، میرے سامنے اس کتے کی خیانت ظاہر ہوئی، لہٰذا اس لیے میں نے اسے پھانسی دی تاکہ معلوم ہو کہ خائن کا انجام برا ہوتا ہے۔ جب گستاصب نے یہ واقعہ سنا تو وہ ہوش و حواس میں واپس آیا
اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میری رعایا بھی میرے لیے میری بھیڑیں ہیں اور میں ان کا چرواہ ہوں، مجھے ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی واپس اپنی جگہ پر آیا تو اس نے قید میں پڑے ہوئے لوگوں کی فہرست طلب کی اور اسے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں کو اس وزیر راست لوشن نے حبس بجا میں رکھا ہوا تھا، اور بادشاہ کو درپیش آنے والی مشکلات بھی اس وزیر کی وجہ سے تھیں۔ اس نے مظلوم لوگوں پر رحم کیا اور ان پر ظلم و ستم سے باز آ گیا۔ بعد میں گستاصب نے وزیر راست لوشن کو گرفتار کر لیا اور قیدیوں کی فلاح و بہبود کے بڑے کام کیے۔ اس کے بعد وہ کسی بھی شخص پر اعتماد نہیں کرتا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔